کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، اقتدار خون نہ لے، یہ فیصلہ عوام کی جائز ووٹ سے ہو۔ یہی ایک راستہ ہے، واحد راستہ پاکستان کے چلانے کا اور بچانے کا۔ آئین کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ ویل ہو جائے تو 5 کلومیٹر کے علاقے میں ان کا حق ہے۔ آپ نہیں دے رہے۔ ہم کسی کو، کسی فوجی کو، کسی جج کو، کسی سیاسی آدمی کو پاکستان کے مستقبل سے قطعاً کھیلنے ملے گا۔ قطعاً پاکستان ہم سب کا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارا ملک، علامہ صاحب نے کہا، کتنے افسوس کی بات ہے، 75 سال میں ہم پاکستانی نہیں بن سکے۔ اب 75 سال اور ہم کسی کو نہیں دینے کے لیے تیار، کسی کو بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سونر دا بیٹر کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، اقتدار خون نہ لے، یہ فیصلہ عوام کی جائز ووٹ سے ہو۔ یہی ایک راستہ ہے، واحد راستہ پاکستان کے چلانے کا اور بچانے کا۔ یہاں میرے بھائی نے بات کی تجارت کی۔ بہت پہلے میاں صاحب کی حکومت تھی، وسیم سجاد اور اپنا مشاہد حسین، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی اس بارے میں، بارڈرز کے بارے میں، ڈیورنڈ لینڈ کے بارے میں۔ انہوں نے تحقیقات کی، آئے اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اسمگلنگ ہے: اسلحہ، افیوم، چرس، پتہ نہیں کیا، بس باقی جو کچھ آپ لاتے ہیں جاتے ہیں، یہ تجارت ہے۔ دکھ ہوتا ہے، میں بعض باتیں نہیں کرتا، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ پتہ نہیں کس قسم کی حکومت ہے۔ ہمارے پشتون بلوچ ضلعوں میں thousands of tons of opium کاشت، تفصیل میں نہیں، آپ تحقیق کریں، thousand tons of opium۔ ایک ٹیوب ویل سے 2 لاکھ روپے لیے گئے کہ بس بسم اللہ کریں، جو کچھ بونا ہے بولیں، یہ ان کا حصہ، یہ آگے میں نہیں جاتا۔ اور قبائلی علاقوں میں، غریب علاقوں میں ٹیکس کے، جو بغیر ٹیکس کی گاڑیاں آئی ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اس میں وہ بچے اسکول لے جاتے ہیں، کوئی گزارا کرتے ہیں، اپنے اس کو مان رہے ہیں، وہ اس پہ قبضہ ہو رہا ہے۔ یہ بربادی کا راستہ ہے۔ لوگ افغانستان واحد ملک ہے، یہ سب بھی جانتے ہیں، یہ بھی، جہاں پاکستان کی تجارت کا ہاتھ اوپر ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر سالانہ آپ کی تجارت ہے۔ چھوڑ دیں، لوگ کیا کرتے ہیں وہاں؟ غریب لوگ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، خود جا کے ایک بچہ جاتا ہے وہاں سے 2 کلو فلانا چیز لے جاتا ہے، یہاں سے کچھ لے آتا ہے، اپنے گھر 500-800 روپے لے آتا ہے۔ ان حالات میں ہماری اس کے لیے ہم سب قبائلی آئے ہیں، انہوں نے جرگہ بچا دیا، جرگہ ہے ان کا پریس کلب کے سامنے، مسعود وزیر ان کا جرگہ اسی لیے آئے ہیں۔ ان کے گھروں کو کبھی ایسے نہیں دیکھا، انٹرپلیس پرسن 4%، 5%، فار ایگزامپل مسعود لوگوں کے لوگ ٹیررسٹ تھے، بیت اللہ مسعود، فلانا مسعود، فلانا مسعود۔ آپ نے تمام مسعود صاحب سے کہا کہ اپنا علاقہ خالی کر دو، گیٹ آؤٹ۔ کس لیے خالی کر دیں؟ ہم وہاں چھوڑ ڈھونڈیں گے۔ تم کیسے ڈھونڈوں گے؟ میں علاقے کا مالک ہوں، میں بتاؤں گا کہ فلانا چھوڑ رہا۔ آپ نے ان کو، یا سوات جیسے غریب شریف لوگوں کو آپ نے جون کے مہینے میں بگا دیا، یا پشاور میں 6 مہینے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے افواج اور عوام کی لڑائیاں ہیں۔ یہ کیپٹن غریب مارا گیا، یہ میجر مارا گیا، اتنے سپاہی مارے گئے، اور اتنے عام لوگ۔ اس کا علاج یہی ہے جس مولانا صاحب نے کہا، قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقویٰ، عدل کریں، یہ آپ کو تقویٰ کے قریب لے جائے گا۔ عدل یہی ہے، جیسے انہوں نے کہا۔ ہمارے علاقے میں اب جن علاقوں میں بڑے بڑے اچھے وہ نکلے، سونا نکلا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ایسے دھات جو سونے سے قیمتی ہیں، معدنیات، ان پہ جا کے بس لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ بابا علاقے کو اس میں شامل کر دو، 20% دے دو، 30% دے دو، وہ خود دفاع کریں گی، پھر تمہارا بھی دفاع کریں گے، علاقے کا بھی دفاع کریں گے، صبح شام کا گزارا بھی کریں گے۔ آپ جب اس طرح جاتے ہیں جیسے کلونیل فورس جاتی ہے، بابا یہ مفتوح علاقہ تو نہیں ہے۔ قبائلی علاقہ باجوڑ سے لے کر آخری خیبر پختونخوا تک 1970 تک آپ کا بغیر اس کے آپ کا سپاہی تھا، بغیر اس کے پاکستان کا دفاع کر رہا تھا۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے اتنے بہترین تعلقات تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر خارجہ سے ہٹے، جب انہوں نے پیپل پارٹی بنائی، انہوں نے مرکزی کمیٹی کی میٹنگ کابل میں کی۔ 2 دفعہ آپ پہ خطرناک وقت آیا، افغانستان اب خونی چڑھا۔ افغانستان اب بھی یہ آدمی نے گارنٹی لے گا، یہ
یہ آدمی گارنٹی لے گا. آپ افغانستان سے رشتے ٹھیک رکھیں. سنٹرل ایشیا میں 3 چیزیں مفت پڑی ہیں: گیس، پیٹرول، بجلی. افغانستان کے راستے لے آئیں، چمن پہ، بس پہ. یہ پائپ لائن آپ کو اتنے کروڑ ڈالر دے گی کہ آپ IMF کی بربادی سے بچ جائیں گے. کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، ہم ہی بجو، ہم کرا دیں گے. یہ ہم چلے جائیں گے، ہم طالبان سے آپ کو معاہدہ کرا دیں گے. کیا کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں سے لڑائیاں لڑ رہے ہو دن بدن. شرم کی بات ہے. افغانستان کی کرنسی پاکستان کی ایک افغانی پاکستان کی 4 کے برابر. اس میں ہم آئے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے قبائلی علاقے کے لوگ بات کریں. کورے میں جن سے کبھی بات کرے گا، خٹک علاقے میں گیس نکلی ہے، دے دو گیس غریبوں کو. آئین کہتا ہے کہ اگر کسی جگہ ویل ہو جائے تو 5 کلومیٹر کے علاقے میں ان کا حق ہے. آپ نہیں دے رہے. نتیجے میں نفرتیں بڑھیں گی، کدورتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے. نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر جگہ ہمارے بچے مارے جائیں گے، فوجی مارے جائیں گے، اور ہم کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہے. سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی فوجی کو، کسی جج کو، کسی سیاسی آدمی کو پاکستان کے مستقبل سے قطعاً کھیلنے نہیں دیں گے. قطعاً. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے، اور یہ تب تک ٹھیک نہیں چل سکتا جب تک یہ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی. بھلے ہم سے یہ لے لو کہ بھائی تم لوگ خراب ہو، میں تو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اس کو بھی ریکویسٹ کر دوں گا، مولانا کوئی بھی ہم نہیں لڑیں گے الیکشن. ہم نہیں آئیں گے تمہاری پارلیمنٹ میں، لیکن پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنا دو. ٹرسٹ یور پیپل. کیا پڑا ہے لوگوں کو؟ ایک طرف آپ ایک آدمی کی وفاداریاں خریدتے ہیں 70 کروڑ روپے. دوسری طرف پنجاب میں، پشاور میں، ملاکنڈ میں یہ غریب دیہڑی دار مزدور کی مزدوری 900 روپے. کیسے چلے گا یہ ملک؟ 900 روپے وہ بھی روزانہ نہیں ملتی. اور اب میری خدا وفاداریاں کرنے کے لیے 45 اور 46 70 کروڑ، 60 کروڑ، 50 کروڑ. یار یہ پیسہ پاکستانی عوام کا ہے، اس کے ساتھ مت کھیلو. جو بھی کھیلتا ہے وہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، اور یہ عیاشی ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. میں